اچھا دیکھیں، سب سے پہلے جو دوسرا درویش تھا، پہلے تو اس نے اپنا تعارف دیا، جو اپنے ساتھی تھے ان کے درمیان اس نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ کون سے ملک سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ملک کی آب و ہوا کیسی ہے، وہ وہاں کے رہنے والے کیسے ہیں، اور پھر اس نے اپنے شوق کے بارے میں بتایا. نہیں، اس نے پہلے تعلیم حاصل کی، اپنی تعلیم کو مکمل کیا، پھر اس کا یہ شوق تھا کہ وہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، ان اچھے لوگوں کے ساتھ جو کہ یعنی پڑھے لکھے تھے، جو تاریخ سے واقف تھے، جو جہاں دیدہ تھے، یعنی جہان کے بارے میں جانتے تھے. ایک دن کا اس نے جو ہے وہ ذکر کیا، یعنی ایک روز ایسا ہوا کہ ایک مصاحب ہم دوست کو کہتے ہیں، اور ایک ایسے دوست کو کہتے ہیں جو بادشاہ کے ساتھ دربار میں اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اس میں اس کے وہ وزیر بھی ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے مشیر بھی ہو سکتے ہیں جو کہ اس کو یعنی مشورہ دیتے ہیں. تو اسی طرح کا ایک دوست تھا جو اس کے ساتھ موجود تھا، اور اس کی اس نے خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ وہ جو تھا وہ بہت زیادہ تواریخ داں تھا، یعنی تاریخ کے بارے میں جانتا تھا، جو پرانی تاریخ تھی اس سے واقفیت رکھتا تھا، اور جہاں دیدہ بھی تھا، یعنی اس نے ایک جہان دیکھا ہوا تھا، ایک دنیا دیکھی ہوئی تھی، دنیا کے یعنی کہنا چاہیے کہ جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے وہ اس سے واقف تھا. تو اس نے یہ کہا کہ اگرچہ آدمی کی زندگی میں، یعنی اگر ہم آدمی کی، انسان کی بات کی جائے تو انسان کی زندگی کا جو کچھ حصہ ہے، یعنی انسان کی زندگی کا وہ یعنی ایک روز ختم ہو جائے گا، لیکن اکثر وصف ایسے ہیں، یعنی اکثر ایسی خوبیاں ہیں انسان کے اندر کہ ان کے سبب انسان کا نام قیامت تک جو ہے وہ یعنی لیا جائے گا. یعنی کچھ ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ آدمی مرنے کے بعد بھی یعنی اپنے لوگوں میں یاد رکھا جاتا ہے، لوگ اس کی اچھی خصوصیت کی بنا پر اس کو یاد رکھتے ہیں. میں نے کہا، اب میں نے سے مراد کیا ہے، یعنی یہ جو شہزادہ ہے جو بات چیت کر رہا ہے، اس نے کہا، یعنی یہ اس سے مخاطب ہوا اور اس سے کہا کہ اگر تھوڑا سا احوال اس کا مفصل بیان کرو، یعنی اگر تم مجھ سے کیا کہنا چاہ رہے ہو، تو مجھ سے کیا سمجھانا چاہ رہے ہو، مجھے بھی کچھ اس کا حال بتاؤ، یعنی مجھے اس کی کچھ تفصیل بتاؤ تو میں سنوں، یعنی میں بھی اس سے سنوں اور میں اس پر عمل کروں. تب وہ شخص حاتم طائی کا ماجرا اس طرح کہنے لگا. حاتم طائی کا تو اسٹوڈنٹ طلبہ آپ نے نام سنا ہوگا. یہ وہی حاتم طائی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی اور بڑا تم نے کام کیا. تو یہ وہی حاتم طائی ہے. یہ کوئی یعنی کہنا چاہیے کہ ایسا کردار نہیں ہے جو کہ یعنی افسانوی ہے یا بنایا ہوا کردار ہے. حاتم طائی پرانے زمانے میں قبیلہ ایک طے کا قبیلہ تھا جس کا سردار تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ حاتم طائی وہی حاتم طائی ہے جو کہ اپنی سخاوت کی وجہ سے، یعنی کشادہ دلی کی وجہ سے بہت مشہور ہے. یعنی لوگوں کو اس کے یہاں، جو بھی اس کے یہاں جاتا، جو ضرورت مند، جو بھی یعنی غریب ہوتا اس کے یہاں جاتا، وہ اس کی مدد کرتا، کبھی اس کے یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. تو اسی حاتم طائی کا جو قصہ ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیا. اب وہ کیا کہتا ہے کہ حاتم کے وقت میں ایک بادشاہ عرب کا نوفل تھا، یعنی جس وقت وہ قبیلہ طے کا سردار تھا، تو اسی کے دور میں جو عرب کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام نوفل تھا، وہ اس حاتم کے ساتھ باسبب نام وری کے دشمنی کا مال رکھتا تھا. یعنی کیونکہ حاتم طائی کی جو کہنا چاہیے مشہوری تھی، حاتم طائی کی جو اچھائی تھی، جو اس کی ثقافت تھی، اس کی وجہ سے دور دور تک اس کا نام جو تھا مشہور تھا. تو اس بنا پر وہ حاتم طائی سے ایک طرح سے حسد کرنے لگا، یعنی حسد رکھنے لگا کہ یعنی یہ بادشاہ تو میں ہوں اور نام جو ہے وہ حاتم طائی کا ہوتا ہے. تو اس بنا پر وہ اس سے جو ہے وہ مدد طلب کرنے لگا. اس کو حاتم طائی کے ساتھ بہت لشکر فوج جمع کرائی، یعنی اس نے یہ کوشش کی کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ بہت ساری فوج لے کر جاتا ہوں، لشکر لے کر جاتا ہوں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ لے کر جاتا ہوں، اور ان کو کیا کرتا ہوں کہ ان کو لے جا کر چڑھائی کرا دیتا ہوں. چڑھائی سے مراد کیا؟ حملہ آور ہو جاتا ہوں، یعنی جو حاتم طائی ہے اس پر جا کر یعنی اس پر کر دیتا ہوں، اس پر حملہ کر دیتا ہوں. حاتم تو خدا ترس اور نیک مرد تھا. اگر ہم حاتم کی بات کریں تو حاتم طائی جو تھا بڑا خدا ترس تھا، یعنی بڑا نرم دل تھا، بڑا یعنی لوگوں کے لیے بڑی جو ہے وہ دل میں نرم گوشہ رکھتا تھا. تو اور وہ اس کے ساتھ ساتھ نیک آدمی بھی تھا. یہ سمجھا کہ اگر میں نے یعنی جنگ کی تیاری کی، یعنی جب اسے پتہ چل گیا کہ ایک بادشاہ میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور اگر میں نے بھی جنگ کی تیاری کر لی تو کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ جنگ میں کیا ہوگا کہ خدا کے بندے مارے جائیں گے.
یعنی اس کو تو میرے ساتھ دشمنی ہے، لیکن اس سے ہوگا کیا کہ بہت سارے لوگ ایسے جو معصوم ہیں. ظاہر جنگ میں کیا ہوتا ہے، جنگ میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک تباہی، بربادی، خون یہ ہوتا ہے. اس نے کہا کہ بندے خدا کے بندے مارے جائیں گے، وہ بڑی اور بڑی خون ریزی ہوگی. ظاہر ہے کہ خون بہے گا اور خون ناحق ہی بہے گا. اس کا عذاب میرے نام ہوگا. یعنی اس کو اس بات کا پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ جو لوگ معصوم مارے جائیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں مارے جائیں گے، یہ سب ظاہر ہے میرے نام پر لکھا جائے گا کہ بھئی یہ سب کچھ جو ہے وہ تمہاری وجہ سے ہوا. یہ بات سوچ کر تنہ تنہا اپنی جان لے کر ایک پہاڑی کی کھو میں جا چھپا. اب اس نے حل کیا نکالا حاتم طائی نے؟ حاتم طائی دیکھیں، یاد رکھیں، بزدل نہیں تھا. سب سے پہلی بڑی بات تو یہ، حاتم طائی بڑا بہادر تھا. اس نے کیا کیا کہ اس نے جب یہ بات سوچی کہ بھئی لوگ میری وجہ سے مر جائیں گے، میری وجہ سے جو ہے ان کا خون بہے گا، تو اس کا میں حل نکالتا ہوں. اس کو میرے ساتھ دشمنی ہے نا، بادشاہ کو، نوفل کو. میں ایسا کرتا ہوں کہ وہ خود گیا تنہ تنہا اکیلا وہاں سے اپنے یعنی جگہ سے نکلا، اپنے گھر سے نکلا اور ایک پہاڑ کی غار میں جا کے چھپ گیا. اب کیوں چھپ گیا وہ؟ جب حاتم کے غائب ہونے کی خبر نوفل کو معلوم ہوئی، یعنی جب اسے یہ خبر پہنچ گئی نوفل بادشاہ کو کہ بھئی حاتم طائی جو ہے وہ اپنی جگہ سے غائب ہو چکا ہے، تو سب اسباب گھر جو تھا حاتم کا وہ قرق کر لیا. آپ دیکھیں قرق کے معنی جو ہے وہ ہوتا ہے ضبط کر لینا. یعنی جب اسے پتہ چل گیا کہ بھئی حاتم تو چلا گیا، تو وہ اس کے گھر پہ پہنچ گیا، اس کی جائیداد پہ پہنچ گیا، اور جو بھی اس کا مال و اسباب اور جائیداد تھا وہ تمام کا تمام اس نے یعنی باغ کے سرکار کہتے ہیں نا، ضبط کر لیا. اس کے بعد اس نے اور منادی بھی کروا دی. منادی کا ہم معنی کیا لیتے ہیں؟ اعلان کرنا. یعنی جیسے آج ہم بہت سارے کہتے ہیں نا کہ ایک چیز کا اعلان ہو گیا، اس نے ساتھ ساتھ ایک اعلان بھی کروایا. اس نے اعلان یہ کروایا کہ جو کوئی بھی ڈھونڈ ڈھانڈ کر یعنی تلاش کر کے جو ہے وہ حاتم کو لائے گا. یعنی حاتم کو جو کوئی تلاش کر کے لائے گا 5 سے کا مطلب ہوتا ہے 500. اور اشرفی آپ کو معلوم ہے کہ پرانے زمانے میں اشرفی جو ہے ہم ایک سکہ ہوتا تھا، سونے کا سکہ اس کو کہتے تھے. یعنی اس کو 500 اشرفی جو ہے وہ انعام کا دیا جائے گا. یعنی انعام پاوے گا. پاوے کا مطلب اب یہ دیکھیں پرانی اردو استعمال ہو رہی ہے. انعام پاوے گا یعنی جو انعام جو ہے وہ حاصل کرے گا. اشرفی بادشاہ کی سرکار سے انعام پاوے گا. یہ سن کر سب کو لالچ آیا. دیکھیں سیدھی سی بات ہے، بیٹھے بٹھائے اگر انسان کو 500 اشرفیاں مل جائیں تو سب کو لالچ ہوگا. ظاہر ہے سب چاہیں گے کہ بھائی ہم کام یہ کریں، اور سب حاتم کی جستجو میں لگ گئے. یعنی سب جو ہے اس کی جستجو میں لگ گئے، اس کی تلاش میں لگ گئے. اب آگے کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، آگے کیا ہوا؟ آخر ان لوگوں نے حاتم کو تلاش کیا یا نہیں؟ چلیں اگلے لیکچر میں اس پر بات ہوگی کہ وہ حاتم تک کیسے پہنچے یا نہیں پہنچے. شکریہ.